نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا ہے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے، آج 8 اگست ہے، اور جو کل کا دن تھا 7 اگست، تمام عالم اسلام، تمام مومنین، موحدین، ایمان والے حضرات، قرآن کو، سنت کو، اصحاب کو، اہل بیت کو ماننے والوں کا خوشی کا دن کل کا دن جو تھا، مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن اور ہمارے ملک پاکستان کی خوشی اور سلامتی کا دن، خوشی کا دن۔ کل کے دن جو بل منظور ہوا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ اور اہل بیت کی ناموس اور ان کی عزت کا جو بل پاس ہوا ہے، اس کی خوشی سارے مسلمانوں کو خوشی ہے، اور تمام پاکستانی مسلمانوں کو اس کی خوشی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور ہم مبارکباد دیتے ہیں ان علماء کرام کو جنہوں نے قومی اسمبلی سے بل پاس کروایا، پھر اس کے بعد سینٹ سے بل پاس کروایا۔ میں ان علماء کو، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ بریلوی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے بزرگ ہوں، سارے علماء مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس لیے ہمارے قائد اور محترم شہید ناموس صحابہ علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، وہ ہمارا امام ہے جو صحابہ کی چوکیداری کرتا ہے۔ تو ہر ایک کا نام نہیں لیا جائے گا، سارے مبارکباد کے مستحق، اور وہ علماء کرام جنہوں نے اسمبلی اور سینٹ سے بہر محنت کی، وہ بھی جس مسلک سے ہوں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور مسجد کے ممبر پر جو خطیب، جو عالم، جو مقرر اصحاب رسول اور اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، جناب خلیفہ بلا فصل امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، اور ہم نبی کے سبھی گھرانے کا احترام کرتے ہیں، نبی کی 11 بیویوں کا احترام کرتے ہیں، نبی کی 4 بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، نبی کے دامادوں کا احترام کرتے ہیں، نبی کی نواسیاں، نبی کے نواسے سبھی کا احترام کرتے ہیں۔ جیسے ہم صدیق اکبر کا احترام کرتے ہیں، ایسے ہم حضرت علی کا احترام کرتے ہیں، جیسے ہم فاروق اعظم کا احترام کرتے ہیں، ایسے ہم حضرت حسن کا، حسین کا احترام کرتے ہیں۔
جیسے ہم حضرت عائشہ کا احترام کرتے ہیں ایسے حضرت فاطمہ الزہرا کا، حضرت رقیہ کا، ام کلثوم کا، حضرت زینب کا احترام کرتے ہیں۔ جیسے ہم نبی کے داماد حضرت عثمان ذی النورین کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد حضرت زینب کے گھر والے حضرت ابو العاص بن ربیع کا احترام کرتے ہیں، ایسے ہم شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور سبھی صحابہ کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت عظام، ان کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، ان دونوں کے اندر کوئی نفرت، کوئی لڑائی نہیں تھی، سب آپس کے اندر ان کا پیار تھا۔ جناب ابو سفیان کا احترام کرتے ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، خالد بن ولید کا احترام کرتے ہیں، ان کی جوتیوں تک کا احترام کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، نبی کے گھرانے، نبی کی بیٹیاں، نبی کے داماد، نبی کی بیویاں، نبی کی نواسیاں، نبی کے نواسے، سب کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے، ہم سب کا احترام کرنے والے لوگ، سنی مسلمان سب کا احترام کرتا ہے۔ یہ تو بڑے لوگ تھے، ہم ہر اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ہر اس مسلمان کا احترام کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق پکارو، جو نبی کا مرتبہ ہے اس پر دوسرے نبیوں کو ہم نہیں بٹھاتے، جو صدیق کا مرتبہ ہے اس پر ہم فاروق اعظم کو، عثمان ذی النورین کو، علی المرتضیٰ کو نہیں بٹھاتے، جو علی کا مرتبہ ہے ہم اس پر حضرت معاویہ کو نہیں بٹھاتے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، اور نبی نے اور اللہ نے ہر ایک کے مراتب کو بیان فرما دیا ہے۔ جو حضرات اس بل سے خوش ہیں وہ سنی کہلانے کے مستحق ہیں، کیونکہ مسلمان سنی ہی اس بل سے خوش ہوگا، اور جنہوں نے بل کو پاس کیا ہے، جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، سارا سینٹ کے حضرات سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس بل کے اندر تائید کی ہے۔ صرف چند ایک باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ مدنی کریم فرما رہے ہیں جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری بری حرکت پر۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کی عزت کے بارے میں، احترام کے بارے میں، اکرموا اصحابی، کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرانہ ہے، جو آپ کا اہل بیت ہے، اس کا کون انکاری ہے؟ مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتا، مسلمان ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا مدنی کریم نے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کا ایک سرا رسی
اللہ کے عرش اللہ کے پاس ہے اور دوسری زمین پر لٹکی ہوئی ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، گمراہ نہیں ہو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَإِتْرَتِي، میری اولاد، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ ہم تو سب کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ جو لوگ صحابہ کا احترام نہیں کرتے وہ یقیناً خسارے کے اندر ہے، بہت بڑے گھاٹے کے اندر ہے۔ جو لوگ صحابہ کا احترام نہیں کرتے وہ گھاٹے میں ہیں۔ کیسے گھاٹے میں ہیں؟ یہ مرقات شرح مشکات ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے۔ اس کے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن، جس وقت فتنے ظاہر ہو، فتنوں کی ہوائیں چل پڑے اور بدعت عام ہو جائے، وسب اصحابی، اور میرے صحابہ کو لوگ برا بھلا کہنے لگ جائیں، ان کے اندر عیب، ان کے اندر نقص، ان کے اندر کمیاں ڈھونڈے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، چاہیے اس وقت علماء کو، مفتیان کرام کو، شعراء کو، عظام کو، بزرگان دین کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے۔ جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، ان کو سمجھیں، ان کے اعتراضات کو دور کریں بڑے پیار و محبت سے۔ نبی نے فرمایا فمن لم یفعل، جو ایسا نہیں کرے گا، ذالک فعلیہ، اس کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کے اس پر لعنت ہو، اس عالم پر۔ اور جو خود نبی کے صحابہ و اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ اور میرے نبی نے فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اس کی فرض اور اس کے نفل کو قبول بھی نہیں فرمائے۔ صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، اہل بیت کی توہین ہو رہی ہو، نبی کی بیٹیوں کی، نبی کے دامادوں کی، نبی کے گھرانے کی، نبی کے یاروں کو لوگ برا بھلا کہیں، اور اس وقت کے اہل علم خاموش رہیں، اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت ہے اس پر، اور ان کی نفلی اور فرضی عبادت بھی قبول نہیں۔ اور جو خود نبی کے صحابہ کو، نبی کے گھرانے کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا بھی کیا حشر ہوگا یہ خود آپ اندازہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرقات شرح مشکات میں آگے حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا و انصارا، لوگوں اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، جس طرح اللہ نے تمام انبیاء کا انتخاب کیا ہے۔ نبی سارے کے سارے وہابی نبی ہے، کسبی نہیں ہے، عبادت سے، ریاضت سے، چلو سے، محنت سے، زیادہ تقوی، زیادہ عبادت کرنے سے کوئی نبی بن جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یعقوب کے 12 بیٹے نبی ہوتے، اکیلے یوسف نبی نہ ہوتے۔ اللہ نے یوسف کو چنا ہے نبوت کے لیے، تو اللہ نے اب آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا چناؤ کیا ہے، اور ایسے ہی نبی کے صحابہ کا بھی چناؤ ہوا ہے۔ ہر آدمی محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہے۔ نبی کے چہرے کو دیکھنے والا ابو جہل بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا، کعب بن اشرف بھی تھا۔ نبی کے چہرے کو دیکھنے والا صدیق بھی ہے، جو نبی پر ایمان بھی لایا، مرتے دم تک ایمان کے اندر رہا۔ بلال حبشی بھی ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنے والا، نبی کا چچا ابو لہب بھی تو تھا۔ اللہ نے ان کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے دل کے اندر جھانکا اور انہی کا انتخاب کیا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں
ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا و انصارا وسیأتی قوم یسبونہم، ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے صحابہ کی توہین کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، وَلَا يَسْتَنْقِصُونَهُ وَيَسْتَنْقِصُونَهُ، اور ان کے اندر نقص ڈھونڈیں گے، عیب ڈھونڈیں گے میرے صحابہ کے اندر۔ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کی مجلس اختیار نہ کرو، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ مت پیو، وَلَا تُآكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ مت کھاؤ، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح شادیاں بھی مت کرو۔ الحمدللہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کی خوشی سبھی مسلمانوں کو ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں پھر ان تمام علماء کرام کو، ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس بل کے اندر کوشش کی ہے، اور اہل تشیع حضرات کے جو سنجیدہ علماء ہیں، جو سنجیدہ طبقہ ہے، ان کو بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ قانون بن چکا ہے۔ جب قانون بنتا ہے تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی کسی کی توہین نہ کرے۔ قانون کا معنی امن، جب قانون ہے تو ملک کے اندر امن رہے گا، دنگا فساد نہیں ہوگا۔ تو ان کو چاہیے، ہم میں سے تم مانتے ہو حضرات حسن کو، حسین کو، علی المرتضیٰ کو، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، جب ہم میں سے کوئی سنی ان کی توہین کرنا تو کیا سوچنا بھی ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی حضرت صدیق، فاروق، ذی النورین، امیر شام، ابو سفیان، حضرت ہند، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، کسی کی بھی توہین نہ کریں۔ اگر صحابہ کرام کا آپس کے اندر کوئی فروعی اختلاف تھا تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کا نبی جانے، کہ آپ کیوں ان کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں؟ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور نبی نے فرما دیا جنتی ہیں، اللہ نے جب ان کو جنت میں پہنچا دیا ہے، اگر آپ ان کو جنت سے نکال سکتے ہیں تو پھر نکال کر دکھائیں، آپ نکال نہیں سکتے ان کو جنت سے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب، یہ جو علماء کرام سیاست میں جاتے ہیں یہ مولوی ہمیں پسند نہیں ہے۔ میں نے اس کو بڑے پیار محبت سے سمجھایا، میں نے کہا بھائی دیکھ، جو حضرات علماء کرام، قرائے حضرات مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو نورانی قاعدے سے لے کر آخر تک پڑھاتے ہیں، پھر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن، ناظرہ، حفظ، دعائیں سب کچھ سکھاتے ہیں، یہ صحیح کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل صحیح کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد جو درس نظامی پڑھانے والے علماء کرام ہیں، 8 سالہ کورس درس نظامی عالم بناتے ہیں، یہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بالکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جو حضرات مفتیان کرام میں فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کو مفتی بناتے ہیں، آگے تعلیم دیتے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی صحیح کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جو حضرات منبر پر، محراب پر، جمعے میں، کانفرنسوں میں نبی کی، نبی کے صحابہ کی، اہل بیت کی، قرآن و حدیث سارا دین بیان کرتے ہیں، وہ لوگ صحیح ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی صحیح ہے۔ میں نے کہا جو در در ہماری تبلیغی جماعت ہے اور ہر مسلک کے لوگ تبلیغ کرتے ہیں اپنے انداز میں، بریلوی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی کرتے ہیں اپنے انداز میں، ان کا اپنا طریقہ ہے ہر کسی کا، یہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا سبھی صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو مدرسے میں قرآن ہے، مدرسے میں دین ہے، مسجد میں دین ہے، گلی کوچوں میں جماعت والے پھر رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فتوے دیے جا رہے ہیں، یہ سارے دین کو جو علماء کرام وہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورے ملک کے اندر اس دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں،
کہا اچھا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا جو محلے میں دین ہے یہ اسمبلی میں آ جائے، پورے ملک کے اندر آ جائے گا۔ تو اگر آج ہمارے علماء کرام اسمبلی میں نہ ہوتے، سینٹ میں نہ ہوتے، تو یقیناً یہ بل پاس نہ ہوتا۔ اس لیے وہ نمازی، وہ حاجی، وہ عبادت گزار ان علماء کرام کو جو سیاست کر رہے ہیں ان کو کبھی برا بھلا نہ کہیں۔ وہ وہاں دین اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ اس محاذ پر بات کرتے ہیں جہاں پر ہر طرف سے دین اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان حضرات کی محنتوں، ان حضرات کی ہمت، ان حضرات کی اس کاوش کی داد دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو بل پاس ہوا ہے اللہ رب العزت ہمارے ملک کے لیے امن کا گہوارہ بنائے۔